مسجد کے امام کو بھول گئے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ محترم سامعین و ناظرین، آپ سوچئے، جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ہماری نظریں گھڑی پر جمی ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ پہلے کچھ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن جب اپنی مسجد کے امام کا حق کھاتے ہو، اس کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہو، اس کے بچوں کی بھوک اور اس کے چہرے کی اداسی کو نظر انداز کرتے ہو، تب تمہیں خوف خدا محسوس نہیں ہوتا؟ تب تمہیں قیامت کا ڈر کیوں نہیں آتا؟ سوچو، غور کرو۔ وہی امام جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھاتا ہے، جو تمہیں دین کے مسائل سکھاتا ہے، جو تمہاری نمازوں کو سنوارتا ہے، جو راتوں کو جاگ کر تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، جب وہ خود کسی مشکل میں ہوتا ہے تو تم کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ جب تمہیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو امام کے پاس آ کر کہتے ہو، مولانا دعا کیجئے، کاروبار میں برکت ہو جائے، حضرت بیٹے کے رشتے کے لیے دعا کیجئے، مفتی صاحب بیماری لگ گئی ہے، صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ لیکن جب امام پریشان ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، تب کون اس کا حال پوچھتا ہے؟ کیا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف چند مقتدیوں کی ہی ذمہ داری ہے؟ نہیں، وہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستو، ذرا سوچو، جب عید آتی ہے تو تم سب اپنی خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، اچھے کھانے، مہنگے تحفے خریدتے ہو، مگر کیا کبھی سوچا کہ تمہاری مسجد کا امام کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ کیا اس کے بچے عید نہیں مناتے ہوں گے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منائے؟ اللہ کی قسم، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پوچھ لیا کہ میرے گھر کے امام جو میری نوکری کرتا تھا، جو تمہیں دین سکھاتا تھا، اسے تم نے عید جیسی خوشیوں میں کیوں بھلا دیا تھا؟ جب وہ تمہاری طرف دیکھ رہا تھا تب تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ تو تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ عزیز دوستو، آپ ذرا سوچو، آج بھی وقت ہے، اپنے امام کا خیال کرو، اس کی ضروریات پوری کرو، اسے تنہا نہ چھوڑو۔ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے بھی کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔